مسلمان آپس میں کیسے رہیں؟ ایک حدیث کی وضاحت ہے. حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن ابن شہاب عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، سب اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 رات سے زیادہ چھوڑے، یعنی ناراضگی کے ساتھ. اللہ کے وہ بندے جو اللہ کو حقیقی معنوں میں اپنا معبود بنا لیں، ان کا دل ہر قسم کے منفی جذبات سے خالی ہو جاتا ہے. جن لوگوں کا دل خدا کی بلندیوں میں اٹکا ہوا ہو، وہ دنیا کی پستیوں میں لت پت ہو کر نہیں رہ سکتے. ایسے لوگ اپنے بھائیوں کے درمیان اس طرح رہتے ہیں جیسے ہوا لوگوں کے درمیان سے گزرتی رہتی ہے مگر وہ کسی سے ٹکراتی نہیں ہے. جیسے پھول کی مہک ہر ایک کو پہنچتی ہے مگر وہ ایک اور دوسرے میں کوئی امتیاز نہیں کرتی. جیسے روشنی ہر ایک کے پاس آتی ہے مگر وہ کسی سے خوش اور کسی سے خفا نہیں ہوتی. ایسے لوگ اسی طرح ایک دوسرے کے مکمل ساتھی ہوتے ہیں جیسے باغ کے درخت ایک دوسرے کے ساتھ بغیر کسی قسم کی باہمی رنجش کے ایک مقام پر کھڑے ہوں. اور باغ میں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی گھاس ہوتا ہے، کوئی درخت ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی کسی رنگ کا ہے، کوئی کسی رنگ کا ہے. ایسے ہی انسان بھی. اور ہم ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ اپریشیٹ کرتے ہیں. کیا آپ نے کبھی گھاس کو اپریشیٹ کیا؟ ہاں، کسی بڑے پرانے درخت کو کیا، کسی بیل کو کیا، کسی پھولوں والے پودے کو کیا؟ سب کو الگ الگ کرتے ہیں نا، لیکن کبھی کمپیئر تو نہیں کرتے نا. دیکھو برکت کے درخت کو دیکھو کیسا ہے اور وہ گھاس کیسا ہے، اس کے آگے کیا لگ رہا ہے؟ کبھی ایسے کہا نہیں. اس لیے کہ ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک ضروری ہے. کہ رزق سے آدمی کو حصہ ملا ہے یا نہیں، یعنی کسی نے اسلام کو کتنا سمجھا ہے، اس کی ایک واضح پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے درمیان اس طرح رہنے لگے کہ اس کو نہ کسی سے بغض اور نہ حسد. یعنی کسی کے دین میں سمجھدار ہونے کی نشانی کیا ہے کہ اس کے اندر دوسروں کے لیے احترام کتنا ہے، دوسروں کے ساتھ رویہ کیا ہے، شکایتی رویہ یا پھر مل جل کر رہنے کا رویہ. کسی قابل شکایت بات پیش آنے پر وہ اپنے بھائی سے بگڑ نہ جاتا ہو، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کر کے بگڑتا نہیں. وہ سارے لوگوں کو اللہ کی عیال سمجھ کر اس طرح رہ رہا ہو جیسے ایک باپ کی اولاد مل جل کر رہتی ہے. اس قسم کا ذہن جس شخص کے اندر پیدا ہو جائے وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے ایسا ہو جائے گا کہ کسی بھائی سے اگر اس کا بگاڑ ہو جائے اور وقتی تاثر سے مغلوب ہو کر وہ اس سے جدائی اختیار کر لے تو 3 دن گزرتے گزرتے اس کا سینہ پھٹنے لگے گا. وقتی جذبے نے اس کو جس بھائی سے دور کیا تھا اس سے وہ اپنے رب کی خاطر دوبارہ اس طرح مل جائے گا جیسے کہ اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہ تھا. مسلمانوں کے 43 آزاد ملک ہیں جن کی آبادی 60 کروڑ ہے. یہ پرانی کتاب ہے لیکن اب تو 1 بلین ہو چکی ہے، یعنی 100 کروڑ. جغرافی طور پر کل دنیا کا 21% حصہ وہ ہے جہاں مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہے، یعنی پوری دنیا میں 21% حصے پر مسلمان چھائے ہوئے ہیں. مسلمان دنیا کی کل آبادی کا تقریباً 23% ہیں. دنیا کے قدرتی ذرائع تقریباً نصف حصہ ان کے قبضے میں ہے، یعنی جو نیچرل ریسورسز ان کا 50% مسلمانوں کے پاس ہے. مگر تعلیم، باہمی اتحاد، صنعتی ترقی میں وہ دنیا بھر میں سب سے پیچھے ہیں. تعلیم میں سب سے پیچھے ہے، اتحاد میں سب سے پیچھے ہے، اور صنعتی ترقی میں سب سے بیکورڈ. اتنی بڑی تعداد اگر مذکورہ حدیث کے مطابق آپس میں بھائی بھائی بن کر رہتے تو وہ ایسی طاقت ہوتی جس کو کسی کے لیے زیر کرنا ممکن نہ ہوتا. اگر ہر ایک دوسرے کا خیر خواہ ہو جائے، صرف اپنی ذات کے لیے کام کرنے والا نہ ہو، دوسروں کے لیے جینے والا ہو، دوسروں کا مددگار ہو، تو یہ ساری صورتحال بدل سکتی. ایسے میں جبکہ اتنے نیچرل ریسورسز ہیں ہمارے پاس، پھر بھی فقر اور غربت میں بھی ہم حد درجہ بڑھے ہوئے ہیں، اور ویسے بھی کوئی عزت نہیں، کوئی سے نہیں. اور میں سوچتی ہوں پہلے تو ہم لوگوں کو بلیم کرتے تھے، اس نے ہم پر ظلم کیا، اس نے کیا، وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ہے سب باتیں، لیکن میں کبھی سوچتی ہوں کہ قدرتی آفات بھی مسلمانوں پر ہی زیادہ کیوں آ رہی ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو بلیم کریں گے؟ اور کچھ مسلمان تو کرتے بھی ہیں. اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ حادثات کا شکار بھی مسلمان ہیں. ایسا کیوں ہے؟ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں 2 شریکوں کے ساتھ تیسرا ہوتا ہوں جب تک کہ ان میں ایک ساتھی اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ خیانت نہ کرے. یعنی اگر 2 لوگ مل کے کوئی کام کر رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر ہیں تو ان دونوں کے لیے اللہ کی مدد ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو جائے پھر وہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے. فرمایا کہ میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں تیسرا جب تک ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرے. مطلب یہ ہے
کہ کوئی گروہ اس وقت تک خدا کی مدد کا مستحق رہتا ہے جب تک اس کے افراد باہم ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہوں. اس کے برعکس جب وہ ایک دوسرے کے بدخواہ بن جائیں، جب ان کے درمیان خیانت کی فضا پیدا ہو جائے تو خدا کی مدد ان سے اٹھ جاتی. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا سے تعلق کا معیار بندوں سے تعلق ہے. یعنی کون سا شخص خدا کے کتنے قریب ہے اس کو کہاں سے جج کریں گے؟ وہ دل تو کوئی نہیں کسی کا چیر کے دیکھ سکتا، وہ پتہ چل جائے گا کہ وہ خدا کے بندوں سے کتنا قریب ہے. یہ معیار ہے. یعنی جو جتنا زیادہ اس کے بندوں سے قریب ہے، اس کے بندوں کا خیر خواہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قریب بھی کون ہے؟ الخلق و عیال اللہ، خلق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب اور پسندیدہ وہ ہے جو اس کے کنبے کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ ہے اور اس کو فائدہ پہنچانے والا ہے. وہی اللہ کا مقرب بھی ہوتا ہے. ہاں؟ تو خدا سے تعلق کا معیار بندوں سے تعلق ہے. اگر خدا کے ساتھ کسی کا تعلق درست ہے تو لازماً بندوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق درست ہوگا. جس کا تعلق بندوں کے ساتھ درست نہ ہو، سمجھنا چاہیے کہ خدا کے ساتھ بھی اس کا تعلق درست نہیں. خواہ وہ بظاہر کتنا ہی زیادہ خدا کی باتیں کرتا ہو، یعنی زبان سے وہ کیا کچھ ہی کہتا ہو، لیکن جب تک عمل اس کا ثبوت نہیں دیتا تو مانا نہیں جائے گا. خیانت کا اصل مفہوم اعتماد میں پورا نہ اترنا ہے. خیانت کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ اعتماد میں پورا نہ اترنا. مثلا عربی میں کہتے ہیں خانہ سیفہ، اس کی تلوار نے اس سے خیانت کی، یعنی تلوار مارنے سے جو اس کی امید تھی وہ پوری نہیں ہوئی. ہم کہتے ہیں نا فلاں چیز نے میرا ساتھ نہ دیا، پین ساتھ چھوڑ گیا، چھری ساتھ چھوڑ گئی، فلاں چیز ساتھ چھوڑ گئی. بولتے نہیں ہم اردو میں بھی. ذرا لفظ ساتھ چھوڑ گئی پر غور کریں، کیا ہے ساتھ چھوڑ گئی؟ قلم ساتھ چھوڑ گیا، وہ تو آپ کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، ساتھ کہاں سے چھوڑ گیا؟ یعنی آپ کو جو امید تھی اس سے کہ یہ اتنا لکھے گا، وہ اس کی نب خراب ہو گئی یا سیاہی ختم ہو گئی یا وٹ ایور، یعنی وہ جو اس سے توقع تھی وہ اس نے پوری نہیں کی. جب بھی دو آدمی ملتے ہیں، خواہ وہ مالک اور ملازم کی حیثیت میں ملے یا تاجر اور گاہک کی حیثیت سے، وہ مالک مکان اور کرایہ دار کی حیثیت سے ملے یا دوست اور معاون یعنی ہیلپر کی حیثیت سے، خواہ جس حیثیت سے بھی ایک شخص کا ساتھ دوسرے شخص سے پڑے، یعنی کسی بھی وجہ سے دو لوگ اکٹھے ہوں کسی بھی کام میں، دونوں ایک خاموش عہد میں بندھ جاتے ہیں، دونوں کے درمیان ایک خاموش کانٹریکٹ ہو جاتا ہے، ہر ایک کا دوسرے کے اوپر کچھ حق قائم ہو جاتا ہے. یہ حقوق اور ذمہ داریاں خواہ لکھی ہوئی ہوں یا نہ لکھی ہوئی ہوں، یعنی ہر وقت لکھنا تھوڑی ممکن ہوتا ہے کہ میرا تم پر یہ حق ہے، تمہارا میرے پر یہ حق ہے، میں تمہیں یہ دوں گا تم مجھے یہ دینا. لیکن جب بھی دو لوگ مل کر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ ایک خاموش عہد میں بندھ جاتے ہیں. ہر حال میں ان حقوق کی پابندی یا ان ذمہ داریوں کی پابندی ضروری ہے. ان حقوق اور ذمہ داریوں کو نبھانے کا نام امانت ہے اور ان کو نہ نبھانے کا نام خیانت ہے. اجتماعی زندگی میں جب بھی اس قسم کی خیانت کی جائے گی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہاں نفرت، بے اعتمادی، ایک دوسرے کی کاٹ اور تخریبی کارروائیاں جنم لیں گی. وہاں ہر طرف منفی نفسیات کی فضا پیدا ہوگی، اور جہاں منفی نفسیات کی فضا ہو وہاں صرف شیطان کا راج ہوتا ہے. خدا اور اس کے فرشتے ایسی فضا میں کبھی بسیرا نہیں کرتے. تو ایسے لوگوں کو نہ خدا کی مدد آتی ہے نہ فرشتوں کا ساتھ ہوتا ہے، وہ تنہا چھوڑ دیے جاتے ہیں.